آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے. جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. لہذا کلام کیے بغیر آیت الکرسی سلام پھیرتے ہی پڑھنی چاہیے فرض نماز کے بعد. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا کوہان اور بلندی ہے، ہر چیز کا کوہان اور بلندی ہے، اور قرآن حکیم کی بلندی سورۃ البقرہ ہے، اور اس میں آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے. اس آیت کا پڑھنا انسان کو رات بھر شیطان کی شر سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ شیطان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خود یہ بات بتائی جس کی تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کہ اس نے کہا کہ جب تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو، صبح تک اللہ کی طرف سے تم پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر رہے گا، اور صبح تک تمہارے پاس شیطان پھٹکنے نہ پائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ وہ جھوٹا ہے مگر اس نے سچ کہا، یعنی بات سچی ہے لیکن وہ جھوٹا ہے، وہ شیطان تھا. ابی ابن کعب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کئی بار دہرایا تو ابی ابن کعب نے کہا آیت الکرسی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عرش کے پائے کے پاس یہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوگی. آیت الکرسی عرش کے پائے کے پاس اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوگی، اور اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہوں گے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جس چیز کو چاہے جیسی صورت عطا فرما دے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ لگتی ہے. زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے. یہاں بعض لوگوں نے کرسی کا ترجمہ حکومت کیا ہے جو کہ غلط ترجمہ ہے. کرسی ابن عباس کی روایت کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی کے قدم رکھنے کی جگہ ہے، فٹ سٹول ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ساتوں آسمان اور زمینیں کرسی کے مقابلے میں بس یہ اتنے ہیں جیسے ایک وسیع میدان میں ایک چھوٹا سا رنگ ہو، ایک چھلا ہو. یعنی سارے آسمان اور زمینیں جن کی وسعتوں کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کرسی کے مقابلے میں کتنے ہیں؟ جیسے ایک بڑے میدان میں، بہت بڑے صحرا میں ایک چھوٹا سا رنگ پڑا ہوا ہو جو دور سے نظر بھی نہ آئے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت کا. ولا یؤودہ حفظہما، اور ان کی نگہبانی اس کو تھکاتی نہیں. وہو العلی العظیم، اور وہ بلند ہے، بہت بڑا ہے. اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کے 5 نام اور 26 صفات کا ذکر کیا گیا ہے. تو اس آیت کے اندر سب سے پہلا نام ہے اللہ. اللہ کا یہ نام بہت بابرکت ہے، بہت پاورفل ہے. قرآن مجید میں آتا ہے تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو جلال اور اکرام والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان کو ہر موقع پر اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور اس نام کے ساتھ پکارنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو کتے کے بھونکنے یا گدھے کے ہینگنے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھتے،
اور جب پاؤں سکون کر جائے تو باہر کم نکلا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنی مخلوقات کو جیسے چاہتا ہے منتشر کرتا ہے. اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کیا کرو، کیونکہ شیطان وہ دروازہ نہیں کھول سکتا جسے اللہ کا نام لے کر بند کیا گیا ہو. مثلا کہیں آپ نے اپنے کوئی قیمتی چیزیں رکھی ہوں اور رات کو گھر کا دروازہ بند کرتے وقت یا کوئی بھی چیز جس کو آپ محفوظ کرنا چاہیں سب انسانوں سے یا سب جنات سے، تو اس پر آپ اللہ کا نام پڑھیں. اور فرمایا بسم اللہ پڑھ کر مشکیزوں کا منہ بند کر دیا کرو، یعنی اپنے برتن ڈھانک دیا کرو، مٹکے ڈھانک دیا کرو، برتنوں کو اوندھا کر دیا کرو. اور اسی طرح جنوں کی آنکھوں اور انسانوں کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے. یعنی کپڑے اتارنے سے پہلے اگر آپ بسم اللہ پڑھ لیں گے تو آپ ایک طرح سے محفوظ ہو جائیں گے، شیطان آپ کو دیکھ نہیں سکے گا. لیکن جو شخص اللہ کا نام نہیں لیتا وہ حقیقت میں شیطان کا ساتھی ہے. ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا اے میرے رب تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا ہے تو میرا رزق کہاں ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا رزق ہے. تو کچھ بھی اگر ہم کھاتے ہیں جس پر ہم اللہ کا نام نہیں لیتے، اس وقت اللہ کو یاد نہیں کرتے، تو وہ ایک طرح سے ہمیں نہیں ابلیس کو فائدہ دیتا ہے. پھر اس کے بعد لا الہ الا ہو، الہ کا ذکر کیا گیا، اور لا الہ الا ہو جو ہے لا الہ الا اللہ افضل ترین ذکر ہے. یعنی آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے. آپ کی یہ بلڈنگز، پورا شہر، پورے پہاڑ، جو یہ مرگلا کی پہاڑیاں، یہ ساری، اور دنیا میں جتنے پہاڑی سلسلے ہیں اور جتنے سمندر ہیں اور جو کچھ ہے، اور پھر آسمان پر جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، وہ سب کچھ، ان سب کو اٹھا کر اسکیل کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، یعنی ترازو کے، اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، تو کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا کتنا وزن رکھتا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ہی تو ایک انسان جہنم سے بچ سکتا ہے اور جنت میں جانے کا مستحق ہو سکتا ہے. ایک شخص جس کے پاس بہت بڑے بڑے کام ہیں، دنیا میں بہت کچھ اس نے کیا، لوگوں کو فائدہ پہنچایا، دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کے کام کیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا؟ شرک کیا، تو اس کے وہ سارے عمل برباد. اس کے برعکس ایک شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھا لیکن اس کو کوئی بڑے کام کرنے کا موقع نہیں ملا، تو اس کلمے کی برکت سے وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا. اور اگر کسی وجہ سے وہ چلا بھی گیا دوزخ میں تو اسی کلمے کی برکت سے وہ اس سے باہر بھی آ جائے گا. لیکن جس نے یہ کلمہ نہیں پڑھا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کی نظر ہو جائے گا. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات الحی القیوم کا ذکر ہے. یہ بھی بہت زبردست صفات ہیں، اور ان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم اعظم ہے جس کو پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے موقع پر جب حالات بہت تنگ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن اسماء کو پکار کر دعا کی تھی؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. حضرت انس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی اور کہا یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک، اے آسمان کو عدم سے وجود میں لانے والے، اے زندہ، اے قائم رہنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یعنی میں تجھ سے مانگتا ہوں اپنی ضرورت کی چیز. تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی؟ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس نام کے ساتھ پکارا ہے کہ جب اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارا جاتا ہے تو وہ دعا قبول کرتا ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو یہ تینوں نام اپنے ریمائنڈرز میں لکھ لیجئے. جب بھی آپ چاہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارے اور پھر دعا مانگیں. قیامت کے دن جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جمعے کے دن اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کرسی کو نور کے ممبروں سے گھیر دیں گے، یعنی کرسی کے ارد گرد کیا ہوں گے؟ نور کے ممبر. نبی آئیں گے یہاں تک کہ اس پر بیٹھ جائیں گے نور کے ممبروں پر. پھر اللہ تعالیٰ ممبروں کو کرسیوں سے گھیریں گے. صدیق اور شہداء آئیں گے یہاں تک کہ وہ ان پر بیٹھ جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر چڑھیں گے، اس کے ساتھ شہداء اور صدیق بھی چڑھیں گے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں سے جس طرح ملاقات کریں گے اس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے. صحیح الترغیب و ترہیب کی حدیث ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ،
اور وہ بلند ہے، بہت عظیم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے بڑی کوئی بھی چیز نہیں. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے خصوصاً تسبیح کرنی چاہیے. فسبح بسم ربک العظیم. ہمارے لیے فجر کے وقت اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن فجر کے وقت اٹھنا اور فجر کی نماز ادا کرنا، فجر کے وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرنا اور خاص طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا نہایت پسندیدہ ہے، کیونکہ اس وقت کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. جو واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو وہ کہتے ہیں جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی عصر کے وقت آتے، اور جب ہم ان سے جدا ہوئے تو بھی وہ نماز ادا کر رہے تھے. تو ایسے لوگوں کی جو ان نمازوں کی پابندی کرتے ہیں ان کے حق میں فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو خود بھی خوب جانتے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت کی قسم کھاتے ہیں، والفجر، فجر کی قسم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس سے مراد اسے گواہ بنانا ہوتا ہے، اسے بطور نشانی پیش کرنا ہوتا ہے کہ تم اس میں غور و فکر کرو اور اس سے سبق لو. تو فجر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ کس طرح رات کا سیاہ اندھیرا آہستہ آہستہ صبح کی روشنی میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے، جس وقت ساری مخلوق اٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اس وقت ہم کیا کرتے ہیں. کیا ہم بھی فجر کے طلوع ہوتے ہی اٹھ جاتے ہیں؟ سورج نکل آیا، پرندے اٹھ گئے، سارے حیوانات اٹھ گئے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت سارے کے سارے تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی درخت ہے یا کوئی باغ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت سارے پرندے اپنی اپنی بولی بول رہے ہوتے ہیں، اور بہت ہی سہانا وقت ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت، کہ ہر طرف سے اللہ کی یاد کی آوازیں آ رہی ہوتی. اسی طرح مسجد سے اذان کی آوازیں آتی ہیں، پھر کہیں نماز پڑھانے کی آوازیں آتی ہیں. گھروں کے اندر جو گھر آباد ہوتے ہیں ان سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی ہیں، اور ہر طرف ایک چہل پہل ہوتی ہے، ایک خوشی کا سما ہوتا ہے. لوگ جو اس وقت اٹھتے ہیں وہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس وقت اٹھنا روح کو سیراب کر دیتا ہے، دل کے اندر ایک خوشی پیدا کر لیتا ہے، انسان کے اندر ایک چستی ہوتی، ایک نشاط ہوتی ہے، ایک زندگی ہوتی ہے، ایک ہوپ ہوتی ہے. اور اس وقت کا اٹھنا انسان کے لیے بہت سی پریشانیوں، غموں اور دکھوں سے نجات کا ذریعہ بھی بنتا ہے، کیونکہ جب انسان اندھیرے کو روشنی میں بدلتے ہوئے دیکھتا ہے تو انسان کو یہ سبق ملتا ہے کہ تمہاری زندگی کے غم، دکھ، پریشانیاں اور ان کے اندھیرے بھی جلد چھٹ جائیں گے. کوئی بھی وقت ایک سا نہیں رہتا، خواہ رات کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو وہ روشنی میں بدل جاتی ہے، صبح ضرور ہوتی ہے. اس لیے ہر صبح انسان کو ایک نئے دن کی اور ایک نئی زندگی کی بشارت دیتی ہے. تو جو شخص اس وقت اٹھتا ہے اسے چاہیے کہ اس وقت کو اللہ کی یاد میں گزارے، اور اس وقت وہی اٹھتا ہے جو اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان دنیا کے کام کاج ابھی نہیں کرتا، کوئی جاب اس وقت شروع نہیں ہوتی، کوئی بزنس اس وقت شروع نہیں ہوتا، گھر کے کام کاج بھی اس وقت نہیں ہوتے. تو ہم کس لیے اٹھتے ہیں؟ کیوں اٹھتے ہیں؟ صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے. تو خوش قسمت ہے وہ جو اس وقت میں اپنے رب کو یاد کرے، اور اس وقت شکر بھی ادا کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر رات ہی رہے اور دن میں نہ بدلے، صبح کی روشنی نہ آئے، تمہارے لیے کس قدر پریشانی کی بات ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت اپنی قدرت کی نشانی دکھاتا ہے. تو 3 اہم کام ہوتے ہیں کرنے کے فجر طلوع ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک، اس سے پہلے. اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے. نماز کے بعد صبح کے اذکار، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر سبحوہ بکرۃ و عشیہ، بکرہ کا مطلب ہے یعنی سورج نکلنے سے پہلے تک کا وقت. تو جتنی ہی حفاظت کی دعائیں ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، جن کی وجہ سے انسان بہت تکلیفوں، دکھوں اور پریشانیوں سے بچتا ہے، ان کے پڑھنے کا وقت بھی سورج طلوع ہونے سے پہلے تک کا وقت ہے. جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو وہ پھر صرف ذکر رہ جاتے ہیں، پھر وہ حفاظت کے لیے نہیں ہوتے. اس لیے نماز کے فوراً بعد اذکار اور اذکار کے فوراً بعد
قرآن کی تلاوت یا تسبیحات، کیونکہ انسان جب صبح صبح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس وقت کا پڑھا ہوا اپنے اندر ایک عجیب تاثیر رکھتا ہے، کیونکہ وہ یکسوئی کا وقت ہوتا ہے. دنیا کی زندگی کے کام کاج شروع نہیں ہوتے تو کوئی ہنگامہ شور ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوتی، انسان یکسوئی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور اگر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو کہ کرنی چاہیے، تو ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے قرآن میں حاضری ہوتی ہے، یعنی فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے. اور اللہ کا ذکر جہاں ہو، جس گھر میں وہاں فرشتے حاضر ہوں، وہاں کیسی کیسی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوگی. لیکن اس کے برعکس اگر انسان اس وقت سوتا ہی چلا جاتا ہے تو یہ سونا ایک نحوست کا سونا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کئی بیماریوں کا بھی شکار ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنی فطرت کے خلاف جا رہا ہوتا ہے. اور لیکن جب انسان اٹھتا ہے تو پھر فطرت کی ہم نوائی کرتا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی، 10 راتوں کی قسم. یہ کون سی 10 راتیں ہیں جن کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھا رہے ہیں؟ یہ 10 راتیں، ان کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں. ان 10 راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہوتی. وہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر، یعنی تقریباً 83 years and 4 months کی عبادت کے برابر ہے. اس ایک رات کی عبادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اگر کسی کو وہ رات نصیب ہو جاتی ہے تو گویا وہ اپنی ساری زندگی عبادت میں گزار کر گیا اس دنیا سے. پھر اسی طرح آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے. تاک راتوں میں خاص طور پر عبادت کا حکم ہے، قیام اور دعائیں، اور خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رغبت. سارے سال کی راتوں میں سے یہ 10 راتیں بہت ہی قیمتی ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے. دوسری رائے اس میں یہ ہے کہ اس سے مراد ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں. آج کل ذی القعدہ ہے اور جلد ہی انشاءاللہ ذی الحجہ آنے والا ہے. اسی مناسبت سے آج اس سورت کا اور اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان راتوں کی جو قسم کھائی ہے، یہ تو معمولی قسم نہیں ہے. یہ دن معمولی دن نہیں ہے. یہ دن سال کے دنوں میں سے سب سے زیادہ بابرکت دن ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں. ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور والفجر ولیال عشر سے مراد بھی ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال، خاص طور پر اللہ کا ذکر، تلاوت، تسبیح اور باقی نیک کام کرنا، باقی سارے سال کے دنوں میں سے زیادہ افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں. صحابہ نے پوچھا یعنی کسی بھی اور دن میں جو عمل انسان کرتا ہے وہ ان دنوں سے بہتر نہیں ہو سکتا. گویا سب سے زیادہ افضل عمل وہ ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے. اگرچہ رمضان بھی افضل ہے، لیکن رمضان کی راتیں زیادہ بابرکت ہے بنسبت دن کے، اور عشرہ ذی الحجہ کے دن راتوں کی نسبت زیادہ قدر و قیمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے، یعنی اپنی جان بھی دے دے، اس کا گھوڑا یا جو بھی اس کے ساتھ گیا وہ سب بھی ختم ہو جائے، تو ہاں اس کا عمل افضل ہو سکتا ہے، لیکن باقی کسی اور نیکی کا کسی اور دن میں کیا ہوا عمل ایسا افضل نہیں ہو سکتا جو ان 10 دنوں میں کیا جائے. اب یہ ہے کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر ان دنوں کا اہتمام نہیں ہوتا. رمضان کا اہتمام تو ہوتا ہے، سب کو پتا ہے رمضان آ رہا ہے اور بہت برکتوں والا مہینہ ہے اور عبادت کرنا ہے اور روزہ رکھنا ہے، لیکن ان 10 دنوں سے عموماً لوگ غافل ہوتے ہیں. تو چونکہ آئندہ چند دنوں میں یہ مہینہ داخل ہونے والا ہے تو ہمیں پہلے سے ہی پلاننگ کر لینی چاہیے.
کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی کام یا کسی وقت یا موقع کے آنے سے پہلے اس کی پلاننگ کر لیتے ہیں کہ یہ کام ہم کیسے کیسے کریں گے. تو ان 10 دنوں میں ہمیں کیا کیا نیک عمل کرنے ہیں ان کی بھی ہم لسٹ بنا لیں اپنے پاس. بلکہ ایک بروشر ہے چھوٹا سا, اس میں مختلف کاموں کی ٹپس دی ہوئی ہیں کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ بعض اوقات انسان خود ایسی چیز زیادہ نہیں سوچ سکتا لیکن دوسروں سے مدد لے سکتا ہے, تو اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. بہرحال ان دنوں کے محبوب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انہی دنوں میں حج ہوتا ہے. 9 ذی الحج حج کا دن ہے, عرفہ کا دن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا. یعنی پورے سال میں سے عرفہ کا دن ایسا ہے کہ جس میں سب سے زیادہ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے, اور اس میں شیطان اپنے سر پہ خاک پھینکتا ہے اور روتا ہے اور پیٹتا اور کہتا ہے میں نے اس شخص کو ساری زندگی بہکایا اور اس کے پیچھے لگا رہا اور اس سے میں نے بڑے بڑے گناہ کروائے, لیکن آج یہ یہاں پر حاضر ہو کر اللہ کے آگے رو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے رہا ہے, تو میری تو ساری کوشش ہی برباد گئی. اس لیے جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں واقعی خوش قسمت ہیں کہ ان کو عرفہ کے میدان میں ہی عرفہ کا دن ملے گا, لیکن جو لوگ یہاں پر بھی ہیں انہیں بھی اس دن روزہ رکھ کر عرفہ والوں کے ساتھ اجر و ثواب میں شریک ہونا چاہیے اور خوب خوب استغفار کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو میرے دل میں ہمیشہ یہ آتا ہے, میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ عرفہ میں کھڑے ہونے والے بھی آپ کے بندے ہیں اور ہم یہاں جو بیٹھے ہیں ہم بھی آپ کے بندے ہیں اور ہم بھی آپ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہیں, اور اگر وہ وہاں پہنچے ہیں تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم وہاں پہنچ کر معافی مانگے, لیکن اگر ہمارے وسائل اجازت نہیں دیتے یا حالات موافق نہیں تو ہم جہاں بھی تجھ سے بخشش مانگ رہے ہیں تو ہمیں بخش دے. تو اس دن خاص طور پر اپنی بخشش کی دعا آپ کر سکتے ہیں اور باقی بھی جو آپ کر سکیں. اور اس عشرے کا آخری دن جو ہے وہ 10واں دن یوم النحر کہلاتا ہے, اور یہ قربانی کا دن ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے فضیلت والے دن یوم النحر اور یوم القر ہیں, یعنی جو منا کے دن ہے. تو اس لیے ان دنوں کی خاص طور پر مہربانی کرنی چاہیے. اس تاریخ کو ہم روزہ وغیرہ تو نہیں رکھ سکتے, لیکن پہلے 9 دن جو ہیں اگر آپ پسند کریں تو سارے روزے آپ رکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ روزے باقی سال کے روزوں سے, نفلی روزوں سے زیادہ افضل ہیں. اسی طرح صدقہ خیرات, ذکر الہی, اور اس دن کا جو روزہ ہے 9 ذی الحج کا, اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 9 ذی الحج یوم عاشورہ, اور اس دن کا روزہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحج, یوم عاشور اور ہر ماہ میں سے 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے. لیکن حاجی جو میدان عرفات میں ہوتے ہیں انہیں یہ روزہ نہیں رکھنا ہوتا, ان کے لیے اس روزے کی ممانعت ہے, کیونکہ ان کا اصل ریچول زوال آفتاب کے بعد عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو کر دعائیں کرنا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرنا ہے. اور اس دن کا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ہے. پھر اسی طرح اس کی 10 تاریخ کو ہماری عید ہوتی ہے, اور عید کے دن عید کی نماز پڑھنا, پھر قربانی کرنا, اور قربانی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا, تقوی حاصل کرنے کے لیے کرنا. تو یہ انسان کے لیے اجر و ثواب کمانے کے بہترین دن ہے. اور پھر جب انسان قربانی کرتا ہے تو جو بھی قربانی کا جانور وہ ذبح کرتا ہے تو اس جانور کے ذبح کرنے میں اگرچہ خون بہایا جاتا ہے, لیکن قربانی صدقے کی بہترین قسم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو اس کے بعد مسلمانوں کے لیے فتوحات کا دروازہ کھل گیا, طرح طرح کے وفود آنے لگے آپ کی خدمت میں, اور فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سورۃ نازل کی, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اور اس میں آپ کو تسبیح اور توبہ استغفار کا حکم دیا گیا. اس کے علاوہ سورۃ الکوثر نازل ہوئی جب, تو اس میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, کہ ہم نے آپ کو یقیناً بہت خیر عطا کی. حوض کوثر کی طرف اشارہ ہے.
بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اس آیت سے مفسرین نے یہ معنی بھی لیا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن پہلے نماز پڑھی جائے اور اس کے بعد قربانی کی جائے، جبکہ چھوٹی عید میں پہلے انسان کچھ کھاتا پیتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہ جا کر نماز پڑھتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے عید کا فطرانہ جو ہے وہ پہلے ادا کرتا ہے، صدقہ پہلے کرتا ہے اور بعد میں نماز پڑھتا ہے۔ عید الاضحیٰ میں پہلے نماز اور بعد میں صدقہ یعنی قربانی کا۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اور قربانی کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا اور اسے اس کے دشمنوں کے حوالے نہیں کرتا۔ کہیں بھی انسان کو اگر یہ خطرہ ہو کہ لوگ اس کے باتیں بنائیں گے، لوگ معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کریں یا کوئی نقصان پہنچائیں، بعض اوقات انسانوں کے دشمن بن جاتے، بعض غلط فہمیوں کی بنا پر، بعض ایسے ہی، تو اس صورت میں بھی انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز اور قربانی سے مدد لینی چاہیے، کیونکہ قربانی کا صدقہ ایسا ہے کہ جس میں غریب لوگوں کو، بھوکے لوگوں کو کھانے کی چیز مل جاتی۔ بعض اوقات انسان ویسے روپے پیسے کا بھی صدقہ کرتا ہے، لیکن اس صدقے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس پیسے تو کچھ بھی لے لیتے ہیں، بعض اوقات اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے۔ لیکن قربانی جو ہے اس میں جب اللہ کی خاطر اللہ کا نام لے کر خون بہایا جاتا ہے اور غریبوں کو کھلایا جاتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ سب سے بہترین حج کیا ہے، کیسا ہے، کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا جس میں العج والثج ہو، یعنی عج کا مطلب یہ ہے کہ خوب بلند آواز سے تلبیہ پڑھا جائے، اور ثج کا مطلب ہے بہت سی قربانی کی جائے، خون بہایا جائے۔ تو جب انسان حج کے لیے جاتا ہے تو صرف ایک قربانی پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں کی جب حج کیا؟ 100 اونٹ قربان کیے تھے، 100 اونٹ، اس میں سے 63 جو تھے وہ آپ نے اپنے ہاتھ سے قربان کیے تھے، اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ ان کو قربان کر دیں۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی کرنا ایک بہترین عبادت ہے، یہ عبادت کی ایک قسم ہے، اور خاص طور پر اللہ کے نام پر اللہ کے دیے ہوئے جانوروں کو ذبح کرنا۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، تو ان 10 راتوں میں انسان یا 10 دنوں میں انسان خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اور شفع اور وتر، ایون اینڈ آڈ، ان کی بھی قسم کھائے۔ اب دیکھیے کہ شفع کہتے ہیں جیسے ایون نمبر ہوتا ہے 2 4 6 8، اور وتر ہوتا ہے طاق عدد جیسے آڈ نمبر ہوتا ہے۔ اب دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اگر آپ غور کریں تو وہ شفع ہے، 2 2 جوڑا جوڑا، اور وتر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی اکیلی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ وتر یحب الوتر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے اور وہ ایک یا طاق عدد کو پسند کرتا ہے، یعنی وتر کو پسند کرتا ہے۔ طاق تو ہوتا ہے وہ دوسرا، لیکن وتر کو پسند کرتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے طاق اور وتر ایک ہی چیز ہے، طاق اردو میں کہتے ہیں، وتر جو ہے عربی میں کہتے ہیں، اور جفت کہتے ہیں ایون کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کام کرنے میں جو آڈ نمبر پہ کام کرنا جو ہے وہ زیادہ پسند ہے۔ مثلا آپ دیکھیے جیسے آپ نماز میں تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، تو 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ اس طرح آپ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح رات کی آخری نماز وتر ہے اور اس پر تمام نمازوں کا اختتام ہوتا ہے۔ اس طرح آسمانوں کا ذکر آتا ہے تو 7 آسمانوں کا ذکر آتا ہے۔ باقی بھی بہت ساری چیزوں میں طاق کا عدد ہے وہ پسندیدہ ہے کہ اس طاق عدد میں کام کرنا یا نمبر جہاں گننے ہو۔ بعض مفسرین نے وتر سے مراد عرفہ کا دن لیا ہے اور جفت سے مراد یوم النحر لیا ہے، اور ان 2 دنوں کی اہمیت کی وجہ سے ان کی قسم کھائی گئی کہ دیکھو کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخشتا ہے عرفہ کے دن، اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ عید کا دن تمہیں خوشیوں کا دن دیتا ہے، اور اس میں بھی انسان جو قربانیاں وغیرہ کرتا ہے اس کی بنا پر انسان اللہ کا قرب پاتا ہے۔ کہ قربانی کا لفظ جو ہے یہ دراصل قرب سے نکلا ہے، قرب یعنی انسان قربانی کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کی محبت میں باقی ہر محبت کو قربان کر دے۔ تو انسان کو عموماً اپنے مال سے محبت ہوتی، یا پہلے زمانے میں لوگ خود جانور پالتے تھے اور اس کے بعد ان کو قربان کرتے تھے۔ تو جس جانور کو آپ پالتے ہیں، مثلا اگر آپ نے
اس کو 1 سال تک اپنے پاس رکھا ہے اور اس کو اپنے ہاتھ سے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اس کو صاف ستھرا کر رہے ہیں، تو اس سے آپ مانوس ہو جاتے ہیں، اس سے آپ کی محبت ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے پیٹس رکھے ہوئے ہیں یا پیٹس کے شوقین ہیں، ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ اس سے کتنی محبت ہوتی ہے، اپنے بچوں کی طرح بازو کا تو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور خاص طور پہ اگر چھوٹے بچے جو ہیں وہ یعنی پیٹس جب رکھتے ہیں تو عجیب ان کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اسے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جب انسان کسی جانور سے اتنی محبت کرتا ہے اور پھر اللہ کے حکم پر اس کے گلے میں چھری پھیر دیتا ہے، تو وہ کس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اگر میری جان کی بھی ضرورت پیش آئی کہیں تو اللہ کے نام پر میں اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کروں۔ تو انسان مختلف طریقوں سے قربانیاں کرتا ہے۔ فجر کے وقت اٹھنا کیا ہے؟ دراصل قربانی۔ حج پر جانا کیا ہے؟ قربانی۔ رمضان کی راتوں میں، طاق راتوں میں، لیلۃ القدر میں رات کو جاگنا اور عبادت کرنا کیا ہے؟ قربانی۔ ذوالحج میں روزے رکھنا نفلی کیا ہے؟ قربانی۔ اسی طرح اپنا مال خرچ کرنا قربانی۔ تو یہ ساری قربانیاں جو انسان کرتا ہے یہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے، اور اللہ سے قریب ہونا اس میں ایسی لذت ہے، اس میں ایسا سکون ہے، ایسی خوشی ہے کہ جس کو وہی محسوس کر سکتا ہے جس سے اللہ سے محبت ہے۔ اس کو ایک چھوٹی سی اس مثال سے سمجھیے اس بات کو کہ ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ماں اگر کام کاج بھی کر رہی ہے، کچھ بھی کر رہی ہے، بچہ چھوٹا ہے، جب وہ اسے اٹھا کر، چاہے وہ خود کتنی بھی تھکی ہوئی، اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، اسے اپنے قریب کرتی، تو اس وقت اس کی خوشی، اس کے سکون اور اس کی کیفیت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ اسے اس وقت کیا مل رہا ہوتا ہے جب اس کا بچہ اس کے قریب ہوتا۔ اور یہ بچہ اگر دور ہو جائے، کھو جائے، یا اسے کوئی تکلیف ہو، یا بچہ بڑا ہو کر اسے چھوڑ جائے، تو ماں کے لیے اس سے زیادہ اذیت اور کرب کی بات کوئی نہیں ہوتی۔ تو انسان ہمیشہ جن چیزوں سے محبت کرتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہے، اس کے قریب رہے، اس کا ذکر ہوتا رہے، اس کو خوش کیا جاتا رہے۔ تو جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا قرب پانے کی تمنا نہ رکھے، اس کا محبوب بننے کی تمنا نہ رکھے؟ تو یہ قربانیاں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر جو مقرر کی ہیں، اور آگے ذوالحج کے مہینے میں قربانی کے دن آئیں گے، تو ان کو صرف ایک ریچول سمجھ کے ادا نہ کیجیے۔ نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں اپنے مال کی، اپنی اس جانور کی قربانی کر رہا ہوں صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے۔ اور جب انسان اللہ کی خاطر یہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ضرور راضی ہوتا ہے۔ جیسے سورۃ اللیل میں آتا ہے کہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، مگر اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے تو رب بھی اس سے ضرور راضی ہوگا، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اس میں آپ دیکھیے کہ جب ایک انسان صرف اور صرف اللہ کی خاطر ایک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہی کام انسان بندوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو اس سے کوئی خیر نہیں ہوتی، بلکہ وہ چیز انسان کے خلاف قیامت کے دن الٹا حجت بنے گی۔ تو بہرحال جفت اور طاق کی قسم کھائی گئی، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ چل پڑے۔ یعنی یسر کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت چلنا، یعنی گویا سورج غروب ہونے کے ساتھ رات کی آمد ہوتی، ہم سو بھی جاتے ہیں، رات چلتی رہتی ہے، اور چلتے چلتے جب ہمارے اٹھنے کا وقت ہوتا ہے تو رات رخصت ہو جاتی۔ والصبح اذا تنفس، صبح اپنا سانس لے لیتی، رات جا چکی ہوتی، پھر انسان کو دن ملتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے، پھر دن آتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی۔ اس سے ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی میں بھی دن اور رات ہوتے ہیں، کبھی خوشیاں ہوتی ہیں، کبھی غم ہوتے ہیں، کبھی آسانیاں ہوتی ہیں، کبھی مشکلیں ہوتی ہیں، کبھی انسان کا دل بہت اچھا ہوتا ہے، اس کا ایمان بہت بڑا ہوا ہوتا ہے، اور کبھی انسان بہت اداس ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بہت لو فیل کر رہا ہوتا ہے۔ انسان کی کیفیات ایک جیسی نہیں رہتی۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ سب جن چیزوں کی قسم کھائی گئی، فجر کی اور پھر رات کی قسم کھائی گئی، اور خاص موقعوں کی، عبادت کے اوقات کی قسم کھائی گئی، یہ سب ہمیں بہت بڑی تسلی بھی دیتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، وہ مسائل ختم ہو جائیں گے کہ چلے جائیں گے، کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے۔ ہاں رات آتی ضرور ہے لیکن ٹھہرتی نہیں، چلتی چلی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں کسی عقل والے کے لیے
کوئی قسم یعنی گواہی ہے، کوئی نشانی ہے؟ عقل مند لوگ ان قسموں سے، ان چیزوں سے، ان نشانیوں سے کچھ سبق لے رہے ہیں، کچھ لے سکتے ہیں؟ کیونکہ جو عقل مند ہوتا ہے وہی ان میں غور و فکر کرتا ہے اور ان چیزوں سے اس کو تسلی ہوتی. قرآن مجید کی تلاوت کر کے بھی انسان کو تسلی اور خوشی ہوتی. اور اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں جو ہیں، دن اور رات کا پھیر جو ہے، ان پہ غور کر کے بھی انسان کو ایک راحت ملتی، ایک سکون نصیب ہوتا ہے. پھر فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، پچھلے زمانے کے لوگوں کے حالات دیکھو جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، سرکشی کی. کیا تم نے دیکھا کہ تمہارے رب نے ان کے ساتھ پھر کیا سلوک کیا؟ ان کا انجام کیا ہوا؟ عاد کے ساتھ کیا ہوا؟ ارم ذات العماد، ارم نام کے لوگ جو ستونوں والے تھے. ارم ان کے جد امجد کا نام تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسے مضبوط گھر بنا رکھے تھے کہ ہوا ہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکتی. کیونکہ ان سے پہلی قوم ہوا سے تباہ ہوئی تھی تو یہ انہوں نے اپنے لیے بہت زبردست بندوبست کر رکھا. کہتے ہیں کہ یہ قوم عادی کے جو بچے ہوئے نیک لوگ تھے وہ پھر ان علاقوں میں آ کے بسے اور انہوں نے یہاں گھر بنائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی زلزلے سے اور ایک چیخ سے تباہ کر دیا. یعنی مضبوط گھر جو تھے اس میں زلزلہ آیا اور چیخ، اور یہ اس آواز کے ساتھ ختم ہو گئی، بجھ کر رہ گئی. وہ فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو کھونٹوں والا تھا، یعنی جس کی بہت بڑی فوجیں تھی، جہاں جا کے وہ پڑاؤ ڈالتا تو خیمے لگ جایا کرتے تھے. اور ویسے بھی ان کا جو سمبل تھا وہ بہت بڑا کیل یا بہت بڑا اس طرح کا. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں ان کے اسٹیچوز یا ان کے مجسمے وغیرہ اور ان کی تصویریں، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاتھوں میں خاص قسم کا موٹا سا بڑا سا کیل پکڑا ہوا ہوتا ہے جو ان کی قوت کی علامت تھی. فرمایا کہ دیکھو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پانی میں ڈبو دیا، کیونکہ فرعون نے کہا تھا نا کہ یہ مصر کے نہریں، یہ دریا میرے ہیں، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. تو اس نے ان دریاؤں کو اپنا بتایا، وہی اس کو لے ڈوبی، یعنی اسی پانی میں جا پڑا. الذین طغوا فی البلاد، ان سب نے مل کر اپنی اپنی قوم میں کیا کیا؟ ملکوں میں سرکشی کر ڈالی اور بہت زیادہ کر گئی. طغوا طغیانی سے ہے، یعنی حد سے بڑھ گئے، اپنے شر میں بہت آگے نکل گئے، اللہ کی نافرمانی میں بہت دور تک چلے گئے. فاکثروا فیہا الفساد، انہوں نے اس پہ کثرت سے فساد کیا. فساد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ذہنی فساد ہوتا ہے اور ایک عملی فساد ہوتا ہے. ذہنی فساد کیا ہوتا ہے کہ ذہنوں کو اتنا بگاڑ دیا جائے، اتنا خراب کر دیا جائے کہ وہ کوئی صحیح بات قبول ہی نہ کرے، اللہ کی بات میں، دین کی بات میں ان کا کوئی انٹرسٹ ہی نہ رہے، اس سے ایک طرح سے دوری اور نفرت. فاکثروا فیہا الفساد، انہوں نے اپنی قوموں کے اندر ایسی سچویشن پیدا کر دی تھی، ان کے لیڈرز نے اس طرح قوم کو گمراہ کیا تھا کہ لوگ پیغمبر کی بات نہیں مانتے تھے. فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. دیکھیے کہ یہ جو فساد ہے، چاہے وہ ذہنی فساد ہو یا پھر وہ ملکوں میں فساد ہو، چوری، لوٹ مار، دوسروں کے حقوق غصب کرنا، دوسروں پر ظلم کرنا، یہ تمام چیزیں ہوں، یہ انسانوں کی ترقی اور سروائیول کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں. تو اس بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان قوموں کو سرے سے ختم کر دیا، اور اس میں سے صرف وہ لوگ بچے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے تھے. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات میں ہے، یعنی دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں لوگوں نے خوب فساد برپا کر رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک وقت مقرر کیا. جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا. جب کسی کو زیادہ مہلت مل جائے، کسی کی رسی دراز ہو جائے، تو اسے بے فکر نہیں ہونا چاہیے. اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پکڑنے والا ہے، اور وہ کسی بھی وقت پکڑ سکتا ہے، اور جب وہ پکڑے تو کوئی چھڑا بھی نہیں سکتا، اور جب وہ پکڑتا ہے تو کوئی کام بھی نہیں آتا. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا وَابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. لیکن رہا انسان، یعنی انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، اس کو نعمتیں دیتا ہے، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی، پھر وہ رب کا نام لیتا ہے. جب اس کے پاس اس کی مرضی کی تمام چیزیں ہوتی ہیں، یعنی خوشحالی میں وہ خوش ہو جاتا ہے اور اللہ کا نام بھی لے لیتا ہے. لیکن اگر ذرا بھی حالات تبدیل ہو جائے، رزق میں تنگی ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے،
تو وہ اللہ تعالیٰ سے بھی ناراض ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنے لگتا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اور جب اس طرح اس کو آزماتا ہے اور اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری بے عزتی کر دی، مجھے رسوا کر دیا، میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، وائی می، میرے اوپر یہ مشکل کیوں آئی. ایک مومن کا یہ کلام نہیں ہو سکتا. ایک مومن یہ بات نہیں کہہ سکتا کیونکہ مومن تو ہر حال میں یا صبر کر رہا ہوتا ہے یا شکر کر رہا ہوتا ہے. نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اگر تکلیف آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے اس میں بھی کوئی خیر ہے. ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہتا ہے. یعنی شکر کی اصل یہ ہے کہ صرف اس وقت شکر نہیں کرنا جب نعمتیں ہوں، اس وقت بھی شکر کرنا جب نعمتیں چلی جائیں. جیسے ایوب علیہ السلام تھے، ان کی مثال قرآن مجید میں ہمیں ملتی کہ کس طرح ایوب علیہ السلام کے پاس دنیا کی ہر دولت، زمینیں تھی، جائیدادیں تھی، فصلیں اور کھیت ان کے جیسے کہتے ہیں نا سونا اگلتے تھے، مال بھی تھا، اولاد بھی تھی، جانور مویشی بھی تھے، یعنی دنیا کی ہر نعمت اور اوپر سے نبوت بھی مل گئی. تو لوگ کہنے لگے کہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، آپ کے پاس تو سبھی کچھ ہے. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آزما لیا اور ان کے پاس جو کچھ تھا سب کچھ لے لیا اور انہیں جسمانی بیماری میں بھی مبتلا کر دیا. اور یہ بیماری 1-2 دن کی نہیں تھی، 18 سال کی تھی. 18 سال تک وہ بیماری اور اسکن ڈیزیز. ابھی کہ اگر ہمارے کوئی چھوٹا سا پمپل بن جائے، کوئی چیز کوئی کٹ لگ جائے، کچھ تو ہائے ہائے کرتا ہر ایک کو دکھا دیں کو کٹ لگ گیا، کٹ لگ گیا، ایک مصیبت آ جاتی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ایوب علیہ السلام کس طرح 18 سال صبر کرتے ہیں لیکن اس حال میں وہ عبادت نہیں چھوڑتے. وہ کہتے ہیں یار اب جب تو نے مجھے سب کچھ دیا تو میں اپنے نرم گرم بستر کو تیری خاطر چھوڑتا تھا اور عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا رات کے وقت. لیکن اس وقت مجھے میرا مال اور اولاد بھی کچھ مصروف کر دیتے تھے. ظاہر انسان کے پاس کتنے بھی کام کرنے والے خود تو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن اب جب کہ تو نے مجھ سے سب کچھ لے لیا تو میرے اور تیرے بیچ میں کوئی بھی نہیں رہا. اب مجھے تیری عبادت میں اور بھی زیادہ لذت آتی ہے. یعنی پہلے بیوی بچے اور یہ سب اور دنیا کے کام دھندے بہت کچھ تھا، اب تو کوئی بھی بیچ میں نہیں رہا. اب تو تیری عبادت میں اور بھی زیادہ مزہ آتا ہے. یہ ہوتا ہے بندہ مومن، یہ ہوتا ہے شکر کہ جب ہو تو تب بھی انسان شکر کرے اور جب نہ ہو تو بھی اس حال میں دیکھے کہ اس کا پلس پوائنٹ کیا ہے. کیونکہ کوئی بھی حال خواہ وہ تکلیف کی حالت ہوتی ہے خیر سے خالی نہیں ہوتی. کیونکہ اس حال میں عام طور پر ہم اور زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کو یاد کرتے ہیں، اپنے ان کاموں کی طرف توجہ کرتے ہیں جو ہم نے بلائے بھی ہوتے ہیں، چھوڑے بھی ہوتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ کرتے ہیں. تب دیکھیے کہ تکلیف کا وقت تو گزر جاتا ہے لیکن لکھا کیا جاتا ہے؟ بندے کا شکر یا پھر بندے کا واویلا کہ یہ کیا کرتا رہا ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بزرگوں کے حالات ہم پڑھتے ہیں تو اتنی حیرانی ہوتی ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے امام ابو اسحاق کے بارے میں کہ 20 سال تک وہ صرف ایک آنکھ سے دیکھتے لیکن انہوں نے کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا کہ میں صرف ایک آنکھ سے دیکھتا ہوں. کسی کو بتایا ہی نہیں، کبھی نہیں بتایا. اور لوگ سمجھتے تھے کہ شاید وہ دونوں آنکھوں سے دیکھتے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، نہ میں اپنی ماں سے ذکر کرتا ہوں، نہ اپنی بہن سے، نہ بیٹی سے، نہ بیوی سے، کسی سے بھی نہیں کرتا. کیونکہ انسان جب اپنے پیاروں کو اپنی تکلیف کی بات بتاتا ہے تو وہ بھی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو تکلیف بتاتا ہے تو وہ خوش ہونے لگتے ہیں. جن کو آپ خوش دیکھنا چاہتے ہیں وہ غمگین ہو جاتے ہیں اور جن کو آپ خوش نہیں دیکھنا چاہتے وہ آپ سے خوش ہونے لگتے ہیں کہ اچھا ہے اس کو مصیبت آئی. تو جب انسان اپنے دکھ تکلیف کی فریاد اپنے رب سے کرتا ہے اور اس سے دعائیں مانگتا ہے، انما اشکو بثی وحزنی. جیسے رمضان میں قیام ہوتا ہے نا، قیام اللیل، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کچھ دیر کھڑے رہتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں. لیکن رکوع اور سجدہ آپ کر سکتے ہیں تو رکوع اور سجدہ کرتے جائیں، یہ نہیں کہ ایک دفعہ بیٹھے تو ہر چیزیں بیٹھ کے کر رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ نماز کا جتنا رکن آپ ادا کر سکتے ہیں، اگر سارا وقت کھڑے نہیں ہو سکتے، آدھا بھی ہو سکتا تو آدھا کھڑے ہو جائے پھر بیٹھ جائیں. لیکن جب رکوع کا ٹائم ہے تو کھڑے ہو جائے پھر رکوع کر لیں. بیٹھ کر رکوع اور سجدہ کرنے کا طریقہ ابن عمر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک بیمار ساتھی کی عیادت کے لیے نکلے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا. جب اس کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے کہ وہ ایک لکڑی پر نماز پڑھ رہا ہے اور سجدہ کرتے وقت اپنی پیشانی اس پر ٹیکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا تو اس نے لکڑی کو پھینک دیا اور اس نے تکیہ پکڑ لیا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی ہٹا دو، یعنی تکیے کو. اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو زمین پہ سجدہ کرو، نہیں رکھتے تو اشارے سے پڑھو، اور اپنے سجدوں کو اپنے رکوع سے زیادہ جھکاؤ. یعنی تکیے، تختے، کسی چیز پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ٹیبل پہ کسی بھی چیز پہ سر رکھنے کی ضرورت نہیں. اور یہ حدیث یاد رکھیے. عبدالعزیز بن باز کہتے ہیں کہ زمین یا کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کے لیے واجب ہے کہ وہ سجدہ کرتے وقت اپنے رکوع سے زیادہ جھکے، بس یہ یاد رکھیے. لیکن سجدے کی حالت میں اس کے لیے واجب ہے کہ اگر استطاعت ہو تو زمین پر ہاتھ رکھے اور رکوع میں دونوں گھٹنوں پر، یعنی جیسے نیچے بیٹھ کے کوئی پڑھ رہا ہے تو رکوع کے وقت کیا کرے، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لے، اور سجدے کے وقت کیا کرے، زمین پر ہاتھ رکھ لے. لیکن کوئی لکڑی اور بینچ اور یہ کچھ بھی رکھنے کی ضرورت نہیں. اگر زمین تک نہیں جاتا تو جہاں تک ہاتھ انگلیاں لگتی ہیں تو اتنی لگا لے تاکہ رکوع اور سجدے میں اشارے میں فرق ہو. لیکن اگر استطاعت نہ ہو تو اپنے ہاتھ گھٹنوں پر ہی رکھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. پیشانی، اور آپ نے ناک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں. اور جو شخص ایسا کرنے سے عاجز ہو اور کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا تو کیا کرے، کرسی پہ بیٹھ جائے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم. جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو تم اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو. رکوع اور سجود میں کمر جھکانے کا طریقہ. اگر کوئی شخص کمر جھکا نہیں سکتا، بعد میں بیک کی سرجری ہوتی ہے، جھکا ہی نہیں سکتے، تو وہ سر جھکا لے، گردن ہی جھکا لے. اور اگر اس کی کمان کی طرح پہلے سے ہی دوہری ہو تو ایسا لگتا ہے کہ رکوع کی حالت میں ہے تو جب وہ رکوع کا ارادہ کرے تو تھوڑا اور جھکے. بعض لوگوں کا کب نکل جاتا ہے نا، کبڑا جیسے ہوتا ہے، اس کی کمر پہلے ہی ایسے ہے تو وہ کیا کرے، تھوڑا سا اور سر جھکا لے. پھر سجدے کی حالت میں جتنا اس کے لیے ممکن ہو اپنے چہرے کو زمین کی طرف اور زیادہ قریب کرے، جتنا ممکن ہو نیچے تک جائے سجدے میں. یاد رکھیے کرسی پر بھی بیٹھے ہوئے جتنا آپ جھک سکیں جھکتے جائیں. اب صف میں کرسی رکھنے کا طریقہ. کرسی کو صف میں رکھنے کے متعلق علماء نے بیان کیا کہ جو شخص بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے اس کے لیے اس کی پشت معتبر ہوگی، چنانچہ نہ تو وہ صف سے آگے ہو نہ پیچھے ہو. مقعد وہ حصہ ہے جس پر جسم کا انحصار ہے، یعنی کرسی اس طرح رکھے کہ لائن میں اس کے کندھے دوسروں کے ساتھ لگ رہے ہوں، پاؤں نہیں. کیا رکھے، کندھے، سر یہ برابر ہونا چاہیے. اس لیے اگر نمازی ابتدا سے اختتام تک کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے گا، یعنی اول سے آخر بیٹھا ہی ہے، جیسے بہت سے بزرگ ہوتے ہیں نا، وہ کھڑے ہی نہیں ہوتے، بیٹھا ہی بیٹھا ہے، تو وہ اپنے بیٹھنے والی جگہ کو صف کے برابر کر دے گا. یعنی یہ جگہ صف کے برابر ہو جائے گی اور پاؤں کہاں ہوں گے، آگے نکلے ہوئے ہوں گے. اور اگر وہ کھڑا ہو کر نماز ادا کرے گا اور صرف رکوع سجدے کے وقت کرسی پر بیٹھے گا تو اس میں کھڑا ہوتے وقت صف میں برابر کھڑا ہوگا، کرسی پیچھے جائے گی، پھر کرسیاں الگ رکھی جائیں گی تاکہ وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. عین بیچ میں کرسی نہیں رکھے کہ پیچھے والا کیا کرے گا. اور کرسی بھی ایسے ہے جو آگے پیچھے ہو سکتی ہو. کامن سینس ہے بالکل. اپنی پوری کوشش کے ساتھ جتنا کر سکتے ہو کر لو. نماز کے واجبات کو ادا کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ نمازی جس فعل کو سر انجام دینے کی طاقت رکھے اسے ادا کرنا اس پر واجب ہے، اور جس رکن کو ادا کرنے سے وہ عاجز ہو وہ ساقط ہے. جو کر ہی نہیں سکتے، ہم نے بعض اوقات ایسے تو گھٹنے اکڑ جاتے ہیں، تو آپ پوری طرح جلسہ استراحت میں پوری طرح پیچھے نہیں بیٹھ سکتے، یعنی آگے اکڑو سے ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں، یہ نہیں کہ اٹھتے ہی دوبارہ سجدے پہ چلے گئے، نہیں، جتنا رک گئے، ٹیڑھے رکے، سیدھے رکے، جتنی استطاعت ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. لہذا جو شخص قیام کرنے سے عاجز ہو تو وہ قیام کی حالت میں کرسی پر بیٹھ سکتا ہے، لیکن رکوع اور سجدہ اس کی اصل صورت میں ہی کرے گا. جیسے قیام سے عاجز ہے کوئی، جیسے لمبی نماز میں مثلا، تو قیام میں کرسی پہ بیٹھ جائے لیکن رکوع اور سجدہ اصل صورت میں کرے، یعنی پھر اٹھ کے آرام سے رکوع بھی کرے، سجدے میں بھی جائے. اگر وہ قیام میں کھڑا ہو کر نماز ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اور اس کے لیے رکوع اور سجدہ کرنا مشکل ہے تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا اور رکوع اور سجدے کے وقت کرسی پر بیٹھ جائے گا اور اپنے سجدوں میں اپنے رکوع سے زیادہ جھکے گا. یہ نوٹ کر لیجیے، کس طرح کرسی پہ پڑھے گا، اپنے سجدوں میں رکوع سے زیادہ جھکے گا، یعنی بیٹھے بیٹھے ہی رکوع کرے گا